إخوة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پروگرام ایک ہو مسلم کے ساتھ آپ کا میزبان عبداللہ علمزیب حاضر خدمت ہے. ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں دو چار اہم موضوعات کو ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے ہم بات کریں گے پاک سعودی تعلقات اور پاک سعودی دوستی میں ایک بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے. آج چونکہ سعودی عرب میں شاہ سلمان کی چوتھی بیعت بھی ہو رہی ہے، پاکستان کی بہت بڑی بڑی شخصیات وہاں پہ موجود ہیں، وہاں تشریف لے گئی ہیں، اور خان صاحب نے بھی آتے ہی اپنے پہلے دو دوروں میں سعودی عرب کا انتخاب کیا تھا. اگرچہ اس حوالے سے بہت منفی پروپیگنڈا بھی کیا گیا، لیکن آج ہم بات کریں گے کہ پاک سعودی تعلقات کا ماضی کیسا تھا، حال کیسا ہے اور مستقبل کیسا ہوگا. پروگرام کے دوسرے سیشن میں بات کریں گے افغانستان کے امن میں پاکستان کا کردار ناگزیر کیوں. سب سے پہلے تو ٹرمپ جب آیا تو اس نے ڈو مور کا مطالبہ کیا. پاکستان جب ڈٹ گیا اور نو مور کا جواب ملا، تو پھر اوچھے ہتھ کنڈوں پہ جب ٹرمپ اتر آیا اور پاکستان کی طرف سے اس کی باتوں کو نظر انداز کیا گیا، اسے کوئی اہمیت نہ دی گئی، تو بالآخر وہی ٹرمپ خود پاکستان سے مدد کی اپیل کر رہا ہے کہ ہمیں پاکستان کسی طرح سے افغان جنگ سے نکالے. اور بڑی اچھی بات ہے کہ سابقہ حکمرانوں کی طرح یعنی اس کی ہاں میں ہاں نہیں ملائی گئی، بلکہ عمران خان نے ایک دبنگ قسم کا جواب دیا کہ اب پاکستان وہ کرے گا جو پاکستان کے مفاد میں ہوگا. ہم کسی کے لیے کسی کے مفادات کے لیے اپنا نقصان مزید برداشت نہیں کریں گے. اس حوالے سے بھی بات کریں گے. تیسرے سیشن میں پروگرام کے ہم بات کریں گے کراچی میں آپریشن ہو رہا ہے. تجاوزات کے زد میں لوگوں کی مارکیٹیں، لوگوں کی دکانیں، لوگوں کی ریڑیاں، لوگوں کے چھاپڑے اٹھائے جا رہے ہیں، انہیں پھینکا جا رہا ہے. جب آپریشن شروع ہوا تو سب لوگ تالیاں بجا رہے تھے، ہر پارٹی کریڈٹ لینے کے چکر میں تھی، لیکن جب حالات زیادہ بگڑ گئے تو اب صورتحال یہ ہے کہ ہر ایک پارٹی اپنے اپنے تحفظات پیش کر رہی ہے. پہلے ایم کیو ایم نے اپنے تحفظات پیش کیے، ابھی کل ہی گورنر سندھ عمران اسماعیل نے بھی اس کے اوپر اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے. خیر وہ تو ایک سیاسی گیم ہے جو چلے گی، لیکن ہم بات کریں گے کہ حکومت نے تجاوزات کی زد میں ان لوگوں کی یعنی دکانوں کو تو ہٹا دیا، لیکن متبادل کے طور پہ انہیں کیا دیا گیا. آخری سیشن میں پروگرام کے ہم بات کریں گے ناظرین کے عالمی انسانی حقوق کا آج عالمی دن منایا جا رہا ہے، اور افسوس کہ اس نام نہاد انسانی حقوق کی موجودگی میں دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو ہر جگہ پہ مسلمانوں کی نسل کشی ہو رہی ہے. آج جب کہ انسانی حقوق کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، کشمیر میں کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جنہیں آج بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا. سوال یہ ہے کہ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم تو بنی ہے، کام بھی کر رہی ہے، لیکن اس تنظیم کا جو معیار ہے انسانیت کا وہ دوہرا کیوں ہے؟ ایک طرف مسلمان مر رہا ہے تو انسانی حقوق کی تنظیموں کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، لیکن دوسری طرف اگر کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ کسی اور کے ساتھ پیش آتا ہے تو پھر پوری انسانیت ان کی جاگ اٹھتی ہے. کیوں ہے ایسا کہ دوہرا معیار ہے انسانیت میں بھی؟ ناظرین، تین چار اہم ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے حسب سابق میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے جہانزیب منہاج صاحب. جہانزیب صاحب بہت شکریہ، سلامت رہیں. ناظرین، آپ کا بھی بے حد شکریہ. پروگرام کے دیگر مہمانان گرامی میں جنرل نعیم خالد لودھی صاحب دفاعی تجزیہ نگار ہیں، ان سے بھی ہم بات کریں گے، اور ریٹائرڈ میجر جناب ہاشم صدیقی صاحب ہمارا ساتھ دیں گے، اور سینئر صحافی ندیم ملک شیر صاحب بھی ہمارا ساتھ دیں گے. تینوں مہمانان گرامی کا، آپ ناظرین کا، جہانزیب منہاج صاحب کا بہت بہت شکریہ. جہانزیب صاحب، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پاک سعودی تعلقات کے حوالے سے. داستان تو شاید بہت لمبی ہے پاک سعودی تعلقات کی، اور ہمارے پاس ٹاپک بھی زیادہ ہیں، لیکن ہم صرف کچھ پہلو اجاگر کرتے ہیں. پاکستان کے اوپر جب بھی کوئی ایسے حالات آتے ہیں، یعنی جب پاکستان مشکل میں ہوتا ہے،
تو سب سے پہلے سعودی عرب اپنا کردار بڑھ چڑھ کے پیش کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں ایک فضا قائم ہے کہ پاکستان میں جتنی یعنی فرقہ واریت ہے یا جتنی بھی ایسی کوئی یعنی ناخوشگوار واقعات ہوتے ہیں اس کے پیچھے سعودی عرب ہے۔ اب حقیقت کیا ہے اور افسانہ کیا ہے اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ سوال کو اپنے دو حصوں میں تقسیم کر دیا عبداللہ صاحب۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ داستان بڑی لمبی ہے، سعودیہ اور پاکستان کی جو تعلقات کی تاریخ ہے وہ شروع دن سے ہے، جب سے پاکستان بنا ہے۔ دوسرا اس میں آپ یہ سوال کر گئے ہیں کہ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی جو ہے اس کے پیچھے سعودی عربیہ کا جو تصور دیا جاتا ہے وہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت دیا جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ سعودی عربیہ کی طرف سے جو انوالومنٹ ہوئی پاکستان میں، جب افغانستان پر امریکہ نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا افغانستان کی طرف، رشیا نے اٹیک کیا، تو اس وقت سعودی عربیہ آگے آیا اور سعودی عربیہ نے پاکستان کا ساتھ دیا۔ بیسیکلی پاکستان کا ساتھ اس لیے دیا کہ رشیا جو ہے وہ پاکستان پر اٹیک کرنا چاہتا تھا، رشیا کی نیکسٹ منزل تھی وہ پاکستان تھی افغانستان کے بعد۔ تو اگر وہاں پاکستان اس وقت نہ ساتھ دیتا امریکہ کا تو وہ خطرہ جو تھا وہ پاکستان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ تو پاکستان نے اپنے دفاع کے لیے وہاں پہ اپنی سرحدوں کو محفوظ بنانے کے لیے آگے بڑھا، اور کیونکہ امریکہ کے مفادات میں تھا کہ رشیا آگے نہ بڑھے، اپنے ملک سے باہر نہ نکلے، تو اپنی سرحدیں نہ پھیلانگے، تو اس نے رشیا کو روکنے کے لیے پاکستان کو یوز کیا مورے کے طور پہ، اور وہ اس دور سے جو، اور پھر پاکستان کیونکہ معاشی طور پہ مضبوط ملک نہیں تھا، اس کو ایک اچھے دوست کی ضرورت تھی، اور سعودی عربیہ نے بڑھ چڑھ کر اس کا ساتھ دیا، اس کا بازو بنے پاکستان کا، اور اس وقت سعودی عربیہ نے پاکستان کا ساتھ دیا۔ اس کے بعد پاکستان میں جو بھی مصیبت آئی اس میں سعودی عربیہ نے پاکستان کا ساتھ دیا، لیکن پاکستان میں کوئی نئی مصیبت کریٹ کرنے میں سعودی عربیہ کا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ یہ سب کیا سرائیاں ہیں بظاہر، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ داعش قائم ہوئی تو ہم نے یہ سوچا کہ شاید یہ کوئی ایسی تنظیم ہے جو مسلمانوں کی نجات دہندہ بنی ہے، لیکن وہ اغیار کی بنائے ہوئے ہتھ کنڈے تھے، اور ہم نے دیکھا کہ وہی انہوں نے پھر مسلمان ممالک کو اپنا نشانہ بنایا۔ تو اسی طرح پاکستان کے اندر جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے پیچھے مختلف ممالک پائے گئے ہیں، ثبوت ہماری ایجنسیوں کے پاس ہیں، انڈیا ہے اس میں شامل ہے، افغانستان اس میں شامل ہے، ایران اس میں شامل ہے، لیکن سعودی عربیہ کے خلاف کوئی ثبوت کسی جگہ پہ اگر کوئی کسی کو یہ بڑی دلچسپ بات ہے جانزیب صاحب، ایک ہوتی ہے حقیقت، ایک ہوتا ہے افسانہ۔ حقیقت اس وقت چھپائی جا رہی ہے اور افسانہ جو ہے نا وہ زیادہ پھیل رہا ہے۔ دیکھیں، ہماری قوم کا بنیادی مسئلہ یہ عبداللہ صاحب کہ قوم کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ مدارس سے دور ہے، وہ اسکول سے دور ہے، تعلیم سے دور ہے، ایجوکیشن نہیں ہے، حقائق سے بہت ناآشنا ہے۔ دیکھیں، ہم شخصیت پرست قوم ہیں، ہم مذہب کے معاملے میں بھی شخصیت پرستی کو جو ہے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ جیسے پاکستان میں آپ نے دیکھا پیروں کی گدی شدی کا بڑا رواج ہے، یہ چلتا ہے اور بڑا اہم ہے، ہمارے معاشرے میں اس نے بڑا اپنا کردار ادا کر لیا، کیونکہ لوگ مذہب سے دور ہیں، اور وہ خدا نہ خواستہ اگر آپ ان کے بنیادی عقائد کو تھوڑا سا ڈٹولیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ نبی کے درجہ دیتے ہیں، وہ جو پیر سامنے بیٹھا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح لوگوں کو پروپیگنڈا کر کے دکھایا جاتا ہے، جیسے کہ اب پاکستان جیسے ملک میں جہاں لیڈرانس کی اربوں خربوں کی چوری پکڑی جاتی ہے، دنیا کے کسی مہذب ملک میں اگر 10 روپے کی چوری کسی MNA یا MP کی پکڑی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ اس نے اخلاقی جو ہے گراوٹ کا یہ شکار ہو گیا، یہ اہل رہنے کے قابل نہیں ہے۔ اب ہمارے ہاں یہ ہے کہ اربوں خربوں کی چوری پکڑی جائے تو تب بھی ہم اس سے کہتے ہیں، کیوں؟ وہ جو حقائق ہیں نا ان کو پروپیگنڈا سے چھپا دیا جاتا ہے، لوگوں کو اصل حقائق معلوم ہونے کے باوجود وہ حقیقت کے پاس جانا نہیں چاہتے یا جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ اسی چکر میں ہم نے دیکھا کہ جو حقائق ہیں پاکستان سے وہ چھپا دیے جاتے ہیں، جیسے پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستان آرمی کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، تو پاکستانی نوجوان کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے پاکستان آرمی کے خلاف ہو چکی ہے۔ تو یہ بات ہے کہ، اور پھر پاکستان میں ہی اگر آج کوئی خدا نخواستہ نبوت کا دعویٰ کر دے تو اس کے بڑے فالوور نکل آئیں گے۔ یہ جہاں جب تک معاشرے میں جہالت رہے گی، جب تک معاشرے میں کم علمی رہے گی، جب تک آپ معاشرے کو شعور نہیں دیں گے، تب تک ایسے مسائل کا ہمیشہ سامنا کرنا پڑتا رہے گا۔ ان مسائل سے بچنے کے لیے سب سے بہتر حل ہے کہ ایجوکیٹ کیا جائے عوام کو، قوم کو، اور پھر دوسری بات ہے میڈیا کے رولز اینڈ ریگولیشن بنائے جائیں، اور میڈیا کے لیے یہ کمپلسری کر دیا جائے کہ خبر جب وہ لگاتے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی سورس ایسا اتھینٹک سورس ہو کہ وہ خبر ڈینائی نہ کی جا سکے، اور اس میں
پھر اگر کوئی فیک نیوز پوسٹ بھی کرتا ہے تو اس کے لیے سپریم کورٹ انیشیٹو لے, جہاں ہم نے دیکھا افتخار چودھری آئے, دوسرے جج صاحبان بھی آئے, جو بھی جج صاحبان آتے ہیں آج کل بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں از خود نوٹس لے کے جج صاحبان کو ہی کوئی ایسا قانون بنا دینا چاہیے کہ آئندہ جو ہے نا یہ فیک نیوز وغیرہ کا سلسلہ جو ہے یہ بند ہو. اچھا جہانزیب صاحب, اس کی جو بنیادی وجہ جو میرے خیال میں ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں 2 بلاک ہیں. ایک وہ ہیں جن کا سعودی عرب کی طرف جھکاؤ ہے اور ایک وہ ہیں جن کا ایران کی طرف جھکاؤ ہے. جب یہ آمنے سامنے آتے ہیں تو پھر ظاہر بات ہے کہ تھوڑا سا مسئلہ تو بنتا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں, یعنی ایک کی محبت میں اور دوسرے کے ساتھ تعصب میں؟ میں اکثر کہتا ہوں کہ پاکستان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایران سے محبت کرتے ہیں, اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو سعودی عربیہ سے محبت کرتے ہیں, اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو برطانیہ سے محبت کرتے ہیں, اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو امریکہ سے محبت کرتے ہیں. بڑے وہ کم لوگ ہیں جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں. پاکستان کا المیہ یہ ہے. اگر آپ بات کریں پاکستانی لوگوں کی, اور یہ جو بلاک آپ نے ذکر کیا, اس میں فی الوقت جو پاکستان میں زیادہ زور میں ہے, زیادہ مضبوط ہے, وہ ایران کا بلاک ہے. میڈیا پہ ان کو اجارہ داری ہے. اگر آپ نے کوئی خبر لگانی ہے تو وہ خبر آپ نہیں لگا سکتے اپنی مرضی کی. اگر آپ نے کوئی آرٹیکل لکھنا ہے, بلاگ لکھنا ہے, تو وہ آپ اپنی مرضی کا نہیں لکھ سکتے, اور اس میں حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. میڈیا اس وقت پاکستان میں پوری آزادی انجوائے کر رہا ہے. جو ان کا دل کرتا ہے خبر لگا دیتے ہیں. وہ وزیر اعظم کے بارے میں جھوٹی خبریں لگا دیتے ہیں تو ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوتا. تو وہ عام آدمی کے بارے میں, عام آدمی کی رائے بنانے میں جھوٹی خبریں لگا دیتے ہیں, تو ان سے پوچھنے والا کون ہے؟ پاکستان کے اندر میں ایک بڑے اہم بہت بڑے ٹی وی چینل کے لیے میں بلاگ لکھتا تھا, اور مجھے اس کے اچھے خاصے وہ پیسے بھی دیتے تھے. میں نے ایک دفعہ انہیں بلاگ لکھ کے بھیجا, تو اس میں کچھ میں سیدنا عمر فاروق کے بارے میں لکھنا چاہا. تو میں نے جب انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے پورا بلاگ میرا لگا دیا, میں ویسے ہی 3-4 دن بعد کھولا میں نے اپنا وہ بلاگ پڑھنے کے لیے, تو اس میں سیدنا عمر فاروق کا پیراگراف نہیں تھا. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ پیراگراف کیوں نہیں لکھا, اس میں یہ کیوں حذف کیا میرے بغیر, ایک تو پرمیشن کے بغیر آپ حذف کیسے کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی کہ ہمارے ادارے کی پالیسی, ہم یہ نہیں لگا سکتے. میں نے کہا یہ آپ کیا, پاکستان کے اندر آپ کی ادارے کی کیسے پالیسی ہو سکتی ہے کہ خلفائے دوم کی آپ نہ چیزیں لگائیں؟ انہوں نے کہا جی ہماری ادارے کی پالیسی آپ نے لکھنا ہے تو لکھیں, نہیں تو نہ لکھیں ہمارے ادارے کے لیے. تو یہ حد ہے پاکستان کے ایک بہت بڑے ٹی وی چینل کی. تو وہاں پہ یہ ہے. تو اس طرح یہ دیکھیں, یہ وہ لابی ہے جن کا جگاؤ ایران کی طرف ہے. تو آپ پاکستان میں رہتے ہوئے قادیانیوں کا جو پروموشن وہ کرتے رہیں, آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. یوٹیوب چینل چلائیں, آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. فیس بک پیج چلائیں, آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. لیکن جب آپ ایرانی بلاگ کے خلاف لے جائیں گے, آپ اس کے بلاگ خلاف چلیں گے, تو وہاں آزادی اظہار رائے جو ہے وہ آپ کو آڑے آ جائے گی. اور وہاں پہ نہیں مسخ کر رہے ہیں نا جی, وہاں پہ فیس بک انتظامیہ بھی ایکٹیو ہو جاتی ہے, FIA بھی ایکٹیو ہو جاتا ہے. آج دیکھیں وہ بابا کوڈا کا پیج بلاک کر دیا پاکستان میں. دیکھیں پاکستان کے اندر بھینسا اور موچی کے پیج آج بھی چل رہے ہیں, لیکن بابا کوڈا کا, جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی, اور بابا کوڈا کا پیج وہ تھا جس میں وہ ایک شخص ہے وہ جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو برا بلا کہتا ہے, اس کے پیج کو بلاک کر دیا گیا. لیکن پاکستان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی گستاخی کرنے والوں کے پیج ابھی تک چل رہے ہیں. تو یہ اس میں عوام کو بتانے کی ضرورت ہے کہ حقائق کیا ہیں, عوام کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ سچ کیا ہوتا ہے. اور لیکن سچ کے لیے بڑی جدوجہد کرنی پڑتی ہے, بڑی کاوش کرنی پڑتی ہے, اور اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ نئی حکومت جو آئی ہے یہ شاید کوئی ایسے ضابطے بنایا جائے کہ پاکستان میں کوئی سسٹم چل پڑے. پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ کوئی بھی ادارہ کسی سسٹم کے تحت نہیں چل رہا. کسی ادارے میں کوئی سسٹم نہیں ہے. سارے جو ماضی میں دیکھا ہم نے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہو یا تحریک انصاف یا پیپل پارٹی کی حکومت ہو, تو یہ ہڈاک بیسس پہ چیئرمین لے کے آتے ہیں. جو ہڈاک کے چیئرمین ہوتے ہیں وہ کام صحیح نہیں کرتے. انہیں یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ ہمارے 5 سال جانے کے بعد ادارے کا کیا ہوگا. جب تک یہ ایک اسپیسیفک پرسن نہیں لگائیں گے, اس سے ریلیٹڈ ایکسپیرینس والا پرسن نہیں لگائیں گے, تب تک ادارے نہیں بنیں گے. جب ادارے بن جائیں گے عبداللہ صاحب, تو پھر یہ جو آپ نے بات کی کہ سعودی بلاک اور جو ایرانی بلاک ہے, حقائق کا مسئلہ نہ دیکھیں. سب سے بڑا ظلم انسانی تاریخ کے ساتھ یہ ہے کہ آپ اسے مسخ کر دیں. حقائق ایٹ لیسٹ یہ جو ہماری آنے والی نسل ہے ان کا یہ بنیادی حق ہے کہ انہیں اپنے آباء و اجداد کی تاریخ پوری طرح سے ملے. اچھا منہا صاحب, ابھی خان صاحب کی جب حکومت آئی تو انہوں نے پہلی ترجیح سعودی عرب کو دے دی.
اس کا یعنی اس سے قبل ہم دیکھیں مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، ان کی بھی ترجیحات میں سعودی عرب کے ساتھ دوستانہ تعلقات بڑھانا، مستحکم کرنا ان کی ترجیحات میں شامل تھا. خان صاحب نے بھی بڑی ترجیح دی، لیکن اس کے باوجود بھی بڑا پروپیگنڈا کیا گیا، خاص کر سوشل میڈیا پہ اس چیز کو میں نے نوٹ کیا. تو یعنی آخر وجہ کیا ہے؟ کوئی ظاہر بات ہے جب ہم نے تو پاکستان کے مفاد کو دیکھنا ہے، چاہے وہ کسی بھی ملک سے ہمیں حاصل ہے. بات یہ ہے چائنا کے ساتھ ہمارا کون سا یعنی دین مذہب کا تعلق ہے کہ پاکستان اور سعودی عربیہ کے جو تعلقات ہیں نا، یہ مفاد سے بالا تر ہے. پاکستان کے اس میں مفاد ہیں، سعودی عربیہ کا کوئی مفاد نہیں ہے پاکستان کے ساتھ تعلقات کا فی الوقت، کیونکہ سعودی عربیہ نے فوج مانگی یمن کے لیے، ہم نے نہیں دی. جنرل صاحب جی ضرور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جنرل صاحب بہت شکریہ سر. یہ کال امریکہ سے آ رہی ہے یار، یہ بات سنو، یہ آپ لوگ کون بول رہے ہیں، کہاں سے بول رہے ہیں؟ ہیلو جی جنرل خالد صاحب، عبداللہ عالم زیب عرض کر رہا ہوں آپ سے، جو پہلے ساتھیوں نے کال کی تھا، ٹائم لیا تھا آپ سے شاید. ہاں نہیں، وہ تو ٹائم تو میں تیار ہوں دینے کے لیے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے اگر آپ سعودی ٹی وی سے بول رہے ہیں تو آپ سعودی عربیہ کے نمبر سے لنک کریں نا یار. چلیں ہم دوبارہ آپ کو کال ملاتے ہیں سر. جی ان کی کال ڈراپ ہو گئی ہے، اصل میں نیٹ کا یہ نمبر نیٹ کا ہوتا ہے تو اس سے تھوڑا سا ایشو بنتا ہے ہمارے مہمانوں کے لیے. جی منہا صاحب، تو ترجیحات میں خان صاحب کی سعودی عرب پہلی ترجیح ہوتی ہے. آپ نے وہ سوال کیا تھا کہ سعودی عربیہ جو ہے ترجیحات میں شامل ہے، اور سعودی عربیہ اس پہ پروپیگنڈا کیا گیا پاکستان میں. اب یہ دیکھیں کہ پاکستان کو یہ بات بڑے اچھے طریقے سے پتہ چل گیا. آپ نے دیکھا پاکستان میں جب نئی حکومت کوئی بھی بنتی ہے تو ایرانی وزیر بہت پے در پے ملاقاتیں کرتے ہیں، اور سفیر بھی پے در پے ملاقاتیں کرتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کو یہ دیکھنا ہوتا ہے، پاکستان کو جو بھی حکومت آتی ہے بدقسمتی سے وہ معاشی مسائل میں گری ہوتی ہے، اس نے اپنے آپ کو کھڑا کرنا ہوتا ہے، اپنی قوت بنانی ہوتی ہے. تو وہ قوت بنانے میں وہ دیکھتے ہیں کہاں سے ہمیں فائد مل سکتے ہیں. پاکستان کو سعودی عربیہ سے فائد ملتے ہیں، ہر حکومت کو ملتے ہیں. نواز شریف کی حکومت اور $1.5 ارب وہ لے جاتی ہے، خفیہ فنڈ وہ لے جاتے ہیں، اور باقی جو پاکستان کی مسائل ہیں ان میں سعودی عربیہ ساتھی ہے، کھڑا ہے، مشکل وقت کا ساتھی ہے. ایران کی طرف سے ہمیں ملتا کچھ نہیں ہے. ایران اپنی اجارہ داری چاہتا ہے، ایران اپنا اثر و رسوخ چاہتا ہے، لیکن دیتا کچھ نہیں پاکستان کو. پاکستان اس وقت وہ پاکستان ہے جس سے کچھ چاہیے، تو اس کے لیے جو بھی اس کی مدد کرے گا، جو اس کا ساتھی بنے گا، جو اس کے مشکل وقت میں ساتھ ہوگا، تو ظاہر سی بات اسی کی طرف چلیں گے. اگر ایران اپنے مفادات کے لیے 4 بہار دے سکتا ہے انڈیا کو، اگر ایران اپنے مفادات کے لیے انڈیا کو فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے پاکستان کے مقابلے میں، اگر ایران اپنے مفادات کے لیے کشمیر کا سے پیچھے ہٹ سکتا ہے، تو وائی ناٹ پاکستان کو اپنے مفادات کے لیے جہاں سے اپنے مفادات زیادہ عزیز ہیں وہاں جانا چاہیے. اب دیکھیں پاکستان نے ترکمانستان، افغانستان اور تاجکستان سے گیس پائپ لائن لے کے آ رہا ہے، وہ خود بھی استعمال کریں گے، اس پائپ لائن پہ یہ رینٹ بھی لیں گے اور آگے انڈیا کو وہ بھی دیں گے. تو اس سے پاکستان کا زیادہ فائدہ ہے اس وجہ سے کہ ہم ایران سے مہنگی گیس لیتے. تو ایران جو ہے جہاں بھی اس کو موقع ملتا ہے وہ پاکستان کو کاٹ دوڑتا ہے. تو پاکستانی اب سیانے ہو گئے ہیں، پاکستانی اب وہ ہے برادر اسلامی ملک جو ہے اس نے ہمیشہ وہ برادر ازم کے چکر میں مار کے برکس نکال دیا ہے، دہشت گردی ہمیں دے دی. بلوچستان میں وہ بدامنی پھیلا رہا ہے، مسلسل اس کی بدامنی. عزیر بلوچ ہو گیا، کلبھوشن یادیو ہو گیا. تو یہ سارے مسائل اب پاکستان نے دیکھ لیے سوشل میڈیا پہ، کیونکہ ایک بہت بڑی لابنگ ہے ان کی، وہ بہت خفیہ طور پہ اندرون خانہ پاکستان میں کام کر رہے ہیں ایران. تو ہمارے نوجوانوں کو بیکار ہیں. تو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ایجنسیوں کو نوٹس لینا چاہیے. سب سے بڑی جو ایک دلیل دی جاتی ہے کہ وہ یہ ہے کہ ایران نے سب سے پہلے پاکستان کو تسلیم کیا تھا، دنیا کا وہ واحد ملک تھا. لیکن اس وقت اگر ہم دیکھیں پھر آگے جب ہم جاتے ہیں تو پروپیگنڈا میڈیا پہ یہ ہوتا ہے کہ سعودی عرب کی جیلوں میں یعنی بہت سارے پاکستان ہیں جنہیں سزائے موت ہوئی ہے. ایران میں کتنے تھے آج تک ہمیں یہ خبر نہیں تھی. ابھی شکریہ نئی حکومت کا کہ انہوں نے آ کے سب کچھ بتا دیا. دوسری طرف اگر ہم مزدور طبقہ دیکھیں تو سعودی عرب میں ہمارے پاکستان کے 20 لاکھ پاکستانی تقریباً کتنے 2 ملین. جی 2 ملین. تو اگر ہم ان چیزوں کا موازنہ زیادہ زر مبادلہ سعودی عربیہ سے زیادہ ہے پاکستانیوں کو، تو ان چیزوں کا موازنہ اگر آپ کریں تو کیا کہتے ہیں، یعنی ہم پھر کیوں ہم اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے؟ دیکھیں ایک تو پاکستان میں شیعہ جو فیکٹر تھا پاکستان میں، وہ تو سعودی عربیہ کے ساتھ ایک
مکتبی ان کا سمجھ لیں کہ فقہی نظریاتی یا نظریاتی ان کی اختلاف ہے. پھر ایران نے جو اپنے ولایت فقیہ کا جو کنسیپٹ ہے اسے لے کے گیا پاکستان میں، پاکستانی نوجوانوں کو اس نے انجیکٹ کیا. دیکھیں کسی بھی ملک میں آپ اپنا لٹریچر تقسیم نہیں کر سکتے، لیکن ایران آسانی سے پاکستان میں ہاشم صاحب کو لے لیں. جی ضرور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ہاشم صاحب. جی ہاشم صاحب السلام علیکم. جی پتہ نہیں کیا مسئلہ کیا ہے، ٹیکنیکل ایشو ہوگا. چلیں جی. تو پاکستان کو ہم یہ جو پاکستان اپنے مفادات کے لیے اور ایران اپنے مفادات کے لیے، پھر پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ نوجوانوں کو انہوں نے بہت سارے انجیکٹ کیا، لٹریچر اپنا تقسیم کیا. وہ جو لٹریچر پاکستان میں تقسیم کیا جا رہا ہے، ایک تو وہی پاکستان کی اساس کے خلاف ہے. کسی ملک میں آپ اپنا لٹریچر تقسیم نہیں کر سکتے. پاکستانی ایجنسیوں کو پھر میں ریکویسٹ کروں گا اس پہ ایکشن لینا چاہیے، کیونکہ پاکستان بدل چکا ہے. پاکستان نے دہشت گردی کی بہت جنگ لڑی ہے، اب مزید جنگ لڑنے کے لیے خانہ جنگی کے لیے تیار نہیں ہے پاکستان. تو اگر ہم نے اسے نہ روکا تو پاکستان خدا نہ خواستہ خانہ جنگی کی طرف جا سکتا ہے. کیونکہ وہ نوجوانوں کے ذہنوں میں ایک یہ انجیکشن بھر رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، آپ کے ساتھ جبر ہو رہا ہے، آپ کے حقوق غصب کیے جا رہے ہیں. جبکہ پاکستان میں دیکھیے ویسے ایک مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں جتنی بھی تحریکیں اٹھتی ہیں وہ مظلومیت کے آڑ، یعنی مظلومیت کو آڑ بناتی ہیں. پاکستان کا نہیں، یہ دنیا کا اصول ہے. اور اس کا جو روح رواں ہے وہ یہودی ہیں. یہودیوں نے پوری دنیا پہ آج قبضہ کیا ہوا ہے. یہودیوں نے اپنی آنے والی ہر نسل کو یہ بتایا، انہوں نے کہا کہ آپ صرف انسان ہیں، باقی دنیا میں کوئی انسان نہیں ہے. انہوں نے اتنی نفرت وہ باقی انسانوں سے کرتے ہیں، چاہے وہ کسی مذہب سے ہو، عیسائی سے ہو، جو مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، وہ نفرت کرتے ہیں اور وہ ہر شخص کو قتل کر دینا چاہتے ہیں، کھا جانا چاہتے ہیں. یہودی جو ہیں وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہودیوں کا جو عقیدہ ہے یا یہودیوں کا جو ماننا ہے، وہ یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو باقی دنیا کے انسان ہیں انہوں نے ان پہ بہت ظلم کر لیے ہیں، اب ان کی باری ہے وہ ظلم کا جی جب آپ کوئی بھی تحریک لانچ کرنا چاہتے ہیں دنیا میں تو اس میں آپ یہی بتایا جاتا ہے کہ آپ پہ بڑا ظلم ہوا ہے. تو اس ظلم کا بدلہ لینے کے لیے جب کوئی اٹھتا ہے نا جی، تو وہ پھر بڑے سنگین نتائج اس کے سامنے آتے ہیں، بڑے برے طریقے سے وہ اٹھتا ہے، تو وہ پھر ہر چیز کو تہس نہس کرتا جاتا ہے. یہی ہمارے نوجوانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے ساتھ پاکستان میں اب دیکھیں کوئٹہ ہزارہ برادری کو کیا بتایا جاتا ہے، ادھر دوسری طرف گلگت بلتستان میں کیا ہو رہا ہے، پارا چنار میں کیا ہو رہا ہے. حالانکہ یہ ہے کہ پارا چنار سے سارے سنیوں کو بے دخل کر دیا، کسی نے نہیں کہا کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. گلگت بلتستان میں سنیوں کی آبادیوں کو بے دخل کر دیا جا رہا ہے، کوئی نہیں کہتا کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. لیکن یہ سارا ظلم کرنے کے باوجود راجہ بازار میں بچوں کو انہوں نے ذبح کر دیا، مدرسے کے اندر چلے کے بچوں کو ذبح کر دیا. اور وہ آپ نے وہ وحشت دیکھی ہے، وہ دہشت تھی نا، اس میں یہی تھا کہ وہ بدلے کا عنصر تھا. کاٹ دو، کلیجہ چبا جو، جلا دو، وہ ہندا والا شوق، وہ سینہ چبانے والا، کلیجہ چبانے والا. تو وہ صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب یہ بتایا جائے کہ تمہارے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا جا رہا ہے، انسانوں کو انسان نہیں حیوان بنا دیا جاتا ہے. تو وہ جو سوچ ہے وہ بڑی خطرناک ہے. وہ لٹریچر ایران مسلسل تقسیم کر رہا ہے پاکستان میں، اسے روکا جائے. اور پھر ایران جو ہے، کل بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ جو ایران کے وار اسٹریٹجک کے ہیڈ جو ہیں احمد حسن کے، ان کا اس طرح کا نام ہے، انہوں نے کہا کہ ہم سعودی عربیہ پہ اٹیک کرنے میں ناکام رہے ہیں، حوثیوں کی ہم نے بھرپور مدد کی، لیکن حوثی جو ہے اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے. تو اب یہ دنیا جو ہے ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ امام مہدی کے لیے محفوظ نہیں رہی. تو امام مہدی جو یعنی ان کی آمد جو ہے نا ابھی آمد ان کی ڈیلے ہو گئی ہے، کینسل ہو گئی. تو وہ ابھی ان کی آمد خالی وہاں پہ سعودی عربیہ تک ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ سعودی عربیہ اور ایران کے جو ہے قبضہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں پہ بھی ہوگا. اب پاکستان کو سب سے بڑا مسئلہ جو ہے کہ پاکستان ایجنسیوں کو یہ پتہ ہے، خبر انہیں پتہ ہے یہ کیا کر رہے ہیں، لیکن شاید وہ میڈیا کے ساتھ ڈسکس نہیں کرتا جو دنیا کو بتانا ہے. ایران کی جو سب سے بڑی ترجیح ہے پاکستان میں وہ ایٹمی ہتھیار حاصل کرنا ہے، تاکہ جو امام مہدی کا جو لشکر ہے اسے طاقتور بنایا جا سکے. وہ ایک افسانے کی بنیاد پہ امام مہدی نے آنا ہی آنا ہے وہ ہمیں، لیکن اس کے لیے جو ان کے آنے کے لیے جو حالات ہیں وہ رب کائنات نے بنانے ہیں. وہ کوئی شخص نہیں بنائے گا، یا کوئی پارٹی نہیں بنائے گی، کوئی گروہ نہیں بنائے گا، وہ اللہ حالات وہ پیدا کر دے گا.
تو انہوں نے جب وہ رب کی کن کا حکم ہوگا تو وہ فیکون ہو جائے گا. تو یہ معاملہ ایک خبتی ذہن، ایک فساد سے بھرپور ذہن جو ہیں وہ دنیا کو اپنے طریقے سے چلانے کے لیے لگے ہوئے ہیں، جبکہ اپنے ہاں نوجوان خودکشیاں کر رہے ہیں، اپنے ہاں بھوک افلاس ہے، بھوک افلاس وہ مستی اس کا رقص وہاں پہ ہے، تو اس کے لیے وہ کچھ نہیں کر رہے. تو اب ان کا اپنا، میں نے اگر آپ کو یاد ہوگا سال پہلے میں نے کہا تھا آپ کو یہاں بیٹھ کے کہ یہ جو ایران پوری دنیا میں تباہی بربادی مچا رہا ہے یہ ایران کے اندر واپس آئے گی. جیسے ہم نے افغانستان والی تباہی بربادی اپنے شمالی علاقہ جات میں دیکھی، قبائلی علاقہ جات میں دیکھی. میں نے آپ کو اگر یاد ہوگا آپ کو ہاشم صاحب. جی ضرور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاشم صدیقی صاحب بہت شکریہ سر، سلامت رہیں، آپ نے وقت دیا. سر بات کر رہے ہیں سب سے پہلے تو پاک سعودی تعلقات کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں افغانستان کے امن میں پاکستان کا کردار ناگزیر کیوں. سر سب سے پہلے تو پاک سعودی تعلقات کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ یعنی ایک دوستی کی ایک داستان ہے جو ماضی میں رہی، حال میں ہے، اور مستقبل اس دوستی کا کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے نام لیا پاکستان اور سعودی عربیہ. جی. جہاں تک دوستی کا تعلق ہے پاکستان اور سعودی عربیہ کا، تو ہم پاکستانی لوگ یا میں میجر ہاشم سعودی عربیہ کو دوست نہیں بلکہ اپنا بھائی، بلکہ بھائی سے بھی زیادہ سمجھتا ہوں. جی. اور بطور پاکستانی فوجی سپاہی میں اپنی بات کر رہا ہوں، اگر سعودیہ کی طرف کوئی نظر اٹھا کے بھی دیکھے تو میں اپنی جان قربان کرنے میں گریز نہیں کروں گا. جی. یہ چیز ہر آدمی پر اور ہر اس شخص پر جو سعودی عرب کے لیے ذرا سی بھی ملی نگاہ رکھتا ہے بالکل واضح ہونا چاہیے کہ ہم پاکستانی سعودی عربیہ کے لیے اپنی جان قربان کرنے سے بھی گریز نہیں کریں گے. سعودی عرب ہمیں اتنا عزیز ہے، اور سعودی عرب نے بھی ماشاءاللہ الحمدللہ کبھی بھی کسی بھی موقع پر ایسا نہیں کیا کہ اس نے پاکستان کا ساتھ نہ دیا ہو. جی. تو جہاں تک سعودی عرب کا تعلق ہے تو اس کو تو ڈسکس ہی میں سمجھتا ہوں نہیں کرنا چاہیے. یہ ایک ایسی لازوال دوستی ہے جس کے اوپر نہ کوئی کمپرومائز ہو سکتا ہے اور نہ کوئی سیکنڈ تھاٹ آ سکتا ہے. اچھا میجر صاحب، یہ تو آپ کے جذبات ہیں اور آپ کے خیالات ہیں، لیکن پاکستان میں جو ایک سوچ پروان چڑھ رہی ہے یا میڈیا کے تھرو اس کو پروان چڑھایا جا رہا ہے، اگر ہم حقائق کو دیکھیں پاکستان پر جب بھی کوئی مشکل حالات آتے ہیں تو سب سے پہلے ہم سعودی عرب کی طرف دیکھتے ہیں اور وہی آگے بڑھ چڑھ کے ہمارا ساتھ دیتے ہیں. لیکن ان حقائق کو مسخ کیا جاتا ہے، ان حقائق کو تسلیم کرنے سے انکار کیا جاتا ہے، اور پاکستانی قوم میں یہ ایک مائنڈ سیٹ بنایا جاتا ہے کہ پاکستان میں جتنی بھی تخریب کاری ہوتی ہے اس کے پیچھے سعودی عرب کا ہاتھ ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ ایک دشمن کی سازش ہے. جو لوگ پاکستان اور سعودی عربیہ کے اتنے مضبوط تعلقات کو برداشت نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے مفادات پہ ضرب کاری لگتی ہے، وہ ایسی باتیں کرتے بھی ہیں، لیکن پاکستان کی عام لوگ، عام پاکستانی ایسا نہیں سمجھتا. یہ ایک مخصوص ٹولہ ہے چھوٹا سا، وہ اس قسم کی باتیں کرتا ہے جس کی نہ تو ہماری نظر میں کوئی حیثیت ہے نہ ہماری نظر میں اس کی کوئی اہمیت ہے. ہم سعودی عرب کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. انشاءاللہ جب بھی اور جہاں بھی جتنی بھی ضرورت ہوئی میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. بآواز بلند کہتا ہوں، میں اور میرے بچے سعودی عربیہ پہ ہم اللہ تعالیٰ کے مقدس مقامات کے اوپر، مکہ مدینہ کے اوپر اس سے بڑی شہادت اور کیا ہوگی. میں اور میری اولاد، میرا خاندان، ہم سعودی عرب کے لیے جان قربان کرنے میں سوچیں گے بھی نہیں. اللہ تعالیٰ سعودی عرب کو سلامت رکھے، اس کی قوت میں اضافہ کرے، اور یہ جتنے لوگ میلی نگاہ سے دیکھنے والے ہیں اللہ ان سب کو شرمندہ کرے اور ان کو نیست و نابود کرے. یہ ہم چاہتے ہیں. اچھا میجر صاحب، چلتے ہیں دوسرے ٹاپک کی طرف. پاکستان کے امن کا انحصار، افغانستان کے امن کا انحصار پاکستان کے اوپر ہے. پہلے اگر ہم دیکھیں تو ٹرمپ نے ڈو مور کا مطالبہ کیا، پاکستانی حکومت نے نو مور کا جواب دیا، پھر وہ اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آیا، پھر
وقت ایسا بھی آ گیا کہ اس نے خود ہی اپیل کر دی ہے پاکستان سے کہ ہمیں کسی طریقے سے افغانستان کی جو جنگ ہے اس سے ہمیں نکالا جائے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کیا کردار، افغانستان کے امن میں پاکستان کا کردار ظاہر بات ہے پوری دنیا کے سامنے واضح ہے، لیکن آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے میں تو بات ایسے کروں گا کہ امریکہ جو آج کل واحد سپر پاور بنا ہوا ہے یہ کس کا مرہون منت ہے؟ جی بڑی سیدھی سی بات ہے جی، یہ امریکہ جو آج کل سول سپر پاور بنا ہوا ہے یہ کس کا مرہون منت ہے؟ یہ پاکستان کا مرہون منت ہے، پاکستانی مجاہدین کا مرہون منت ہے، جنہوں نے افغانستان میں جا کے جنگ کری، روس کو شکست دی، روس کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، اور اس کے نتیجے میں امریکہ جو ہے وہ سول سپر پاور بنا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے اپنی جو ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ان کی جو بھی پالیسیز ہیں وہ اس کے اوپر اپنے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے پاکستان کا احسان مند اور شکر گزار ہونے کی بجائے ڈو مور کا نعرہ لگا دیا۔ کبھی امریکہ نے اس چیز کا خیال نہیں کیا کہ پاکستان کے 75,000 لوگوں نے جامع شہادت کیا ہے وار آن ٹیرر کے اوپر۔ کبھی کسی نے اس چیز کو ہائی لائٹ نہیں کیا کہ پاکستان کی اکانومی تباہ ہو گئی اس وار آن ٹیرر کی وجہ سے، اور جو کولیٹرل جو ہمیں ایڈ امریکہ سے مل رہی تھی وہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے روک لی اور ہمیں بلیک میل کرنا شروع کیا۔ تو بھائی اگر آپ ایسے کریں گے، ایسے تو دوستی نہیں نبھائی جاتی، دوستی کے لیے تو آپ کو قربانی دینی پڑتی ہے۔ میں سعودی عرب کے لیے جان دینے کو قربان ہوں بغیر کسی لالچ اور بغیر کسی خوف کے۔ اچھا، تو اگر ہم نے جی بات جاری رکھیں، تو جب ہم نے اتنا کچھ اس کے لیے کیا اور اپنی فوج کو بھی انگیج کیا، اپنے انٹیلیجنس ریسورسز کو بھی انگیج کیا، اس کو وہاں پہ رکھا، یہ کیسے امریکہ سپر پاور ہے کہ 14,000 طالبان کا مقابلہ نہیں کر سکتا؟ یہ کس قسم کی سپر پاور ہے جو 14,000 طالبان کا بھی مقابلہ نہ کر سکے؟ اچھا میجر صاحب، وہاں پہ اپنے معذرت کے ساتھ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، اس سے قبل بھی امریکہ اسی طرح ہمیں پریشرائز کرتا رہا ہے، لیکن ہماری طرف سے کوئی یعنی ایسا جواب جو یعنی کوئی دلیرانہ ہو یا امریکہ کو نہیں ملا۔ اس بار خان صاحب نے، عمران خان صاحب نے انہیں دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ پاکستان اب وہی کرے گا جو پاکستان کے مفاد میں ہوگا۔ تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یعنی اگرچہ اس کو سوشل میڈیا پہ بہت پذیرائی مل رہی ہے، لیکن ایک دفاعی تجزیہ کار کے نقطۂ نظر سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے، جو قومیں ہوتی ہیں پاکستانی اور امریکن، یہ چلتے ہیں اپنے اپنے مفاد۔ امریکہ کا جب تک مفاد تھا پاکستان کے ساتھ تو یہ پاکستان موسٹ فیوریٹ نیشن تھا، اور جب اس کا مفاد ختم ہو گیا تو اس نے بے یار و مددگار طالبان کو بھی، ان کو بھی، مجاہدین کو بھی چھوڑ دیا، اور بے یار و مددگار پاکستان کو بھی چھوڑ دیا، بلکہ ڈو مور کا مطالبہ کیا۔ اور پہلے جو ہمارے حکمران تھے، میں نہیں جانتا ہوں ان کی کیا مجبوریاں تھیں یا کیا پرابلمس تھے جو وہ اس طرح سے کھل کے بات نہیں کر رہے تھے جس طرح عمران خان نے کہی ہے، لیکن میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں، میری یہ رائے ہے کہ ہمیں برابری کے اصولوں پر دوستی نبھانی چاہیے۔ ہمیں امریکنز کے ساتھ بالکل ایسے رہنا چاہیے جس طرح وہ ہمیں رکھتے ہیں۔ بات یہ کہ آپ کو میری ضرورت ہے تو آپ مجھے یاد کر رہے ہیں، جب مجھے میری ضرورت نہیں تھی تو آپ نے مجھے یاد نہیں کیا۔ اب یہ ان کی اتنی بڑی سپر پاور 14,000 مجاہدین کو کنٹرول نہیں کر سکی، شکست کھانے کے بعد اب انہیں پاکستان دوبارہ اچھا لگنے لگا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جناب آئیے اور کوئی سسٹم ایسا بنائیے کہ ہمارے جو یہاں پہ فوج ہے وہ خیر و عافیت سے نکل جائے۔ تو بھائی آپ سپر پاور ہیں، آپ جہاز سے ایئر لفٹ کر رہے ہیں اور لے جائیں اپنی فوج کو، کسی نے روکا ہے آپ کو؟ جی۔ اور ہر جگہ آپ لوگ شکست کھاتے، ویتنام میں امریکن نے شکست کھائی، کون سا محاذ ہے جہاں پہ انہوں نے فتح یابی حاصل کی؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اور پاکستان کے جو حکمران ہیں ان کو اپنے گھٹنے مضبوط کرنے چاہیے، اور امریکہ نہیں، انڈیا ہو، امریکہ ہو، کینیڈا ہو، برطانیہ ہو، کوئی بھی ہو، ہمیں اپنے مفادات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے، اور ہمیں اپنے قومی وقار کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور ہمیں ان لوگوں سے بالکل امداد وغیرہ نہیں لینی چاہیے، ہمیں ان سے دور رہنا چاہیے۔ امداد لینے کے لیے ہمیں صرف جہاں تک میری ذاتی رائے سوائے سعودی عربیہ کہ ہمیں کسی سے امداد قبول ہی نہیں کرنی چاہیے۔ چلیں جی، ہاشم صاحب بہت شکریہ، سلامت رہیں سر، تھینک یو۔ جی منہا صاحب۔
हाशिम साहब की गुफ्तगू के ऊपर तबसरा करेंगे? मैं नहीं, हाशिम साहब ने माशाल्लाह आर्मी से उनका तल्लक है और दफ़ा के हवाले से उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की। फिर दूसरा उन्होंने जो अमदाद के हवाले से भी बातें की। मैं समझा इमरान खान का जो मौक़िफ़ है कि मैं जब वो शौकत खानम या नामल गारा जब बना रहे थे तो उन्होंने सिर्फ पाकिस्तानियों से इमदाद ली, तो अब वो सिर्फ मुस्लिम ममालिक से इमदाद ले रहे हैं पाकिस्तान को उठाने के लिए, तो काबिल तहसीन है। और ईरान उसमें उन्होंने शामिल किया चाइना को भी। चाइना क्योंकि हमारा एक दोस्त है, ऐसा दोस्त है कि जब हमारे बगैर वो जी नहीं सकता और हम उसके बगैर जी नहीं सकते, तो उस हवाले से मैं समझता हूँ कि अच्छी बातें की इन्होंने। और फिर जो इन्होंने कहा कि मैं और मेरी फैमिली सऊदी अरेबिया में जान कुर्बान करने के लिए तैयार है, मैं समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी चाहे वो दुनिया के किसी खित्ते में भी हो, हरमैन शरीफैन के लिए वो अपनी जान के जी बिल्कुल हमारे ईमान का तकाज़ा है, हमारे ईमान का तकाज़ा है कि बकाए हरमैन जो है, क्योंकि हमारा जो बुनियादी असूल जो बुनियादी अकीदा है वो इस पर डिपेंड करता है, तो इसकी दफ़ा के लिए जान देना कोई मैं समझता हूँ हर पाकिस्तानी फ़ख्र से। और लेकिन मिनहाज साहब देखें, मेजर साहब के जज्बात हैं, आपके जज्बात हैं, इसी तरह हर एक पाकिस्तानी के हैं। जब आप हरमैन की दिफा की बात करते हैं या मेजर साहब बात करते हैं तो उसे कुछ लोग दूसरा रंग दे देते हैं। वो लोग ये भी एक अलमिया है, वो लोग हैं जिनका नूरी मालकी के मुताबिक जिनका किबला जो कहीं और है, तो वो उन लोगों से तो जो किबला ही नहीं मानते उनको तो हमने बदकिस्मती हमारी है कि हम उन्हें मुसलमान मान रहे हैं। अगर जो हरमैन को किबला नहीं मानता, अपना हरम को किबला नहीं मानता, काबा को अपना किबला नहीं मानता, तो फिर उसके लिए तो उसे मुसलमान कहना भी तो ये तो हमारे बुनियादी अकायद के खिलाफ है ना। लेकिन हम कादियानियों के साथ हमारा क्या मसला है? वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानते। नबी को हम नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी इसलिए मानते हैं कि वो अल्लाह के नबी हैं। तो जो अल्लाह को ही नहीं मानते, जो अल्लाह के घर को ही नहीं मान रहे, हम उन्हें कैसे मुसलमान मान रहे? तो ये तो उसमें हमारा कन्फ्लिक्ट है ना, हम उन्हें मुसलमानों की लिस्ट में शामिल किए हुए हैं। तो चलें मलिक साहब को ले लेते हैं, नदीम शेर जी साहब। मलिक नदीम शेर साहब, अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। नदीम मलिक साहब बहुत शुक्रिया, सलामत रहें, आपने वक्त दिया। मलिक साहब बात कर रहे हैं पाक सऊदी ताल्लुकात के हवाले से। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के बड़े अच्छे मरासिम हैं, अच्छे ताल्लुकात हैं सऊदी अरेबिया के साथ और ख़लीजी ममालिक के साथ। तो चूँकि आप इस हवाले से बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, अगर आप इन ताल्लुकात को और इस दोस्ताना मरासिम को अगर आप बयान करना चाहें या इसके ऊपर आप तबसरा करना चाहें, तज्जिया करना चाहें, तो क्या कहेंगे आप? जी शुक्रिया सबसे पहले अब्दुल्ला साहब आपका, आपने मुझे 24 उर्दू चैनल पे ये इजाज़त बख्शा कि मैं इससे अपने ख्यालात का इज़हार कर सकूँ। और मैं तो सबसे पहले आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा आपकी पूरी मैनेजमेंट को, जो कि 24 उर्दू चैनल की है, तो जिन्होंने ये यहाँ पे ऑफिशियल उर्दू चैनल जो है लॉन्च किया। और ये यकीनन जो 27 लाख पाकिस्तानी यहाँ पे इसका तर्जुमान होगा ये चैनल, और आप लोग बतौर खुल के जो पाकिस्तानियों के मसाइल हैं और मामलात हैं उससे इंशाल्लाह आप फर्दर इसमें बड़ा अहम किरदार अदा करेंगे जी जरूर। और जहाँ तक आपने ये सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात की बात की है, तो यकीनन पाकिस्तान के सऊदी अरेबिया के हवाले से जो ताल्लुकात हैं और जो जितने भी बाकी खलीजी ममालिक हैं उस वाले से जो रिलेशन है पाकिस्तान का, वो हमेशा से बड़ा स्ट्रेटेजिक और बड़ा की रहा है। खासतौर पर अगर हमारी फॉरेन पॉलिसी के एतबार से बात की जाए, और जितने भी यहाँ ममालिक हैं खलीजी और ख़ास तौर पर सऊदी अरेबिया, ये इसको बड़ी अहमियत देते हैं हमेशा से। और ना सिर्फ स्ट्रेटेजिक बल्कि दिफाई मामलात के हवाले से भी अगर देखा जाए तो बड़ा अहम रोल रहा है पाकिस्तान का सऊदी अरेबिया के साथ ताल्लुकात में। और मेरा ख्याल है कि खलीजी ममालिक और सऊदी अरेबिया खास तौर पे अगर इन ममालिक का जिक्र किया जाए तो पाकिस्तान को एक ट्रस्टवर्दी के तौर पे ये मुल्क को समझा जाता है पाकिस्तान को। और पाकिस्तान के लोग खास तौर पे हुकूमत जो है वो सऊदी अरेबिया के साथ खास तौर पे एक बड़ा एक दिली लगाव है उनको, खास तौर पे मक्का और मदीना के हवाले से जो रूहानी ताल्लुक है हमारा जज्बाती, और इस वाले से यानी कोई मिसाल नहीं मिलती पाकिस्तानियों के लिए और पाकिस्तानी हुकूमत के लिए। एक जिंदगी और मौत का मसला है मेरे ख्याल से। मलिक साहब, पाकिस्तानी कौम जो है मलिक साहब यहाँ पे आप ये बताएं कि पाकिस्तान के जो सऊदी अरेबिया और खलीजी ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं उन्हें मज़ीद कैसे बेहतर किया जा सकता है और उनके लिए क्या किया जा सकता है, आप इस पर क्या राय देना चाहेंगे? जी इस हवाले से एक बड़ी अहम चीज़ है, वो है बिजनेस और ट्रेड, जो तिजारत है, जो कि सऊदी अरेबिया के साथ हमें इसको बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। और इस हवाले से यकीनन अगर हम ये सऊदीया के साथ ट्रेड शुरू करते हैं तो ना सिर्फ ये सऊदी अरेबिया बल्कि जितने भी खलीजी ममालिक हैं
اس کے ساتھ ٹریڈ کرنے کے بعد ہماری جو اکانومی ہے اس کو یقیناً بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے کہ ہماری سوچ سے بھی زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی تک جو ہماری ٹریڈ ہے, جو تجارت ہے, وہ ان ممالک میں خاص طور پہ سعودی عربیہ میں اس کی یعنی تجارت نہ ہونے کے برابر ہے. اگر ہم اپنے پڑوسی ملک بھارت کی بات کریں تو ہم سے بہت آگے ہے. ہم یعنی اس کے مقابلے میں کسی کھاتے میں میں کہوں گا کہ ہم نہیں آتے. تو ہمیں یہ تجارت بڑھانی چاہیے, اور اس کے لیے مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ پرائم منسٹر جو عمران خان ہے, جو آخری انہوں نے یہاں پہ ورلڈ اکنامک انویسٹمنٹ فورم میں شرکت کی, اور انہوں نے بڑا اوپنلی کہا کہ جتنے بھی انویسٹر ہیں سعودی عربیہ سے اور قریبی ممالک سے, ان سے بڑا اچھا یہ موقع ہے اس وقت پاکستان میں کہ وہ ایک ہیوی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. اور خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ ہم پرائم منسٹر آفس کے لیے ون ونڈو آپریشن جو ہے وہ سٹارٹ کر رہے ہیں, اور اس کی جتنی بھی جو لک آفٹر ہے وہ پرائم منسٹر آفس کرے گا. اور ون ونڈو آپریشن کے ساتھ پرائم منسٹر نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم جتنی بھی آسانیاں ہو سکتی ہیں اسمارٹ سسٹم کے حوالے سے یا ای سسٹم جو آج کل چل رہا ہے ہم ان انویسٹر کو دیں گے. تو ایک اچھا یہ خوشائن اقدام تھا پاکستانی حکومت کی طرف سے, پاکستان کی طرف سے, جو اس سے پہلے میرے خیال سے نہیں ہوا. اور مجھے امید ہے جس طرح خبریں آ رہی ہیں کہ سعودی عربیہ پاکستان میں پہلی آئل ریفائنری لگانے جا رہا ہے, اور اس کے علاوہ جو حال ہی میں آپ نے دیکھا گزشتہ دنوں میں کچھ کمپنیز نے وہاں پہ بڑی بڑی کمپنیز نے مختلف ملینز کی انویسٹمنٹ کا جو ہے وہ بتایا انٹرسٹ کہ ہم کرنا چاہتے ہیں. تو ایک بڑا ایک اچھا ایک یہ چینج ہونے جا رہا ہے میرے خیال سے. پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ امید ہے کہ بڑا اس والے سے بہتر ہوگا, اور یہ ہونا بھی چاہیے. اچھا ملک صاحب کچھ ایسے عناصر ہوتے ہیں جو دوست ممالک کے بیچ میں, یہ زندگی کا ایک بالکل ایک تلخ حقیقت ہے کہ جب دو بھائی آپس میں محبت سے رہتے ہیں یا دو دوست محبت سے رہتے ہیں تو ضرور ان میں سے تیسری ایک پارٹی آتی ہے اور درار ڈالنے کے لیے, جدائی ڈالنے کے لیے, خدشات بڑھانے کے لیے اپنا کردار ادا کرتی ہے. اس وقت اگر دیکھیں تو پاکستان کے بہت سارے ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں, لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے, ظاہر بات ہے ان کو یہ چیزیں خوش نہیں کرتی یا ان کے دل کو نہیں بھاتی کہ پاکستان کے اچھے تعلقات رہیں, تو وہ بیچ میں آ کے رخنا ڈالنے کی, تحفظات بڑھانے کی یا خدشات بڑھانے کی یا لوگوں کا مائنڈ سیٹ جو ہے نا اس کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو پاکستان اور سعودی عرب کی تعلقات کے حوالے سے بھی اس طرح کی عناصر بہت سرگرم ہیں. یعنی آپ کیا سمجھتے ہیں ایسے لوگ اپنے ان عناصر یعنی یہ عناصر اپنے ان مقاصد میں کامیاب ہو سکیں گے؟ عبداللہ صاحب, اس حوالے سے میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہنا چاہوں گا, اور انشاءاللہ مجھے بڑی امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یہ ابھی جو عناصر ہیں جو سعودی عربیہ اور پاکستان کے تعلقات کے جتنے بھی مسلمان ممالک جو جن کے بڑے برادرانہ تعلقات ہیں, خاص طور پر میں پاکستان اور سعودیہ کی بات کروں گا, ان میں اگر وہ کچھ غلط فہمیاں یا کچھ دراڑیں جاننے کی کوشش کریں گے یا کسی بھی حوالے سے وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے تو ان کو یقیناً ناکامی ہوگی. کیونکہ ابھی پاکستان کے حالات وہ نہیں رہے جو 16 سال سے آپ نے دیکھا ہوگا جس طرح پاکستان میں جو حالات تھے دہشت گردی کے حوالے سے, اور یہ پوری دنیا کو ایک میسج چلا گیا کہ پاکستان اور خاص طور سے جو مسلمان ہیں, مسلم امہ ہے, یہ امن پسند اور محبت کرنے والی قوم ہے. اور یہ جو تحفظ کچھ لابی دے رہی تھی جس حوالے سے بھی مذہبی حوالے سے آپ کہنے یا جو بھی انہوں نے لبادہ اڑا ہوا تھا اس حوالے سے کہ یہ مسلمان دہشت گرد ہے یا مسلمان جو ہے وہ فساد پھیلاتا ہے, تو وہ لابی بالکل ناکام رہی ہے. اور انشاءاللہ امید ہے کہ اس طرح کا کوئی معاملات نہیں ہوگا, کیونکہ جب آپ تجارت شروع کرتے ہیں اور جب بڑی بڑی انویسٹمنٹ آپ کے ملک میں آتی ہے اور بڑے بڑے ممالک آپ کے ساتھ جڑتے ہیں اس حوالے سے, تو وہ ساری چیزیں بہت پیچھے رہ جاتی ہیں, کیونکہ ان تمام ممالک کا مفاد اور ان کی ضرورت اور ان کا اچھا برا سب آپ کے ساتھ جڑ جاتا ہے. تو مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ ابھی وہ حالات بھی رہیں گے اور جتنی بھی قوتیں ہیں ان کو انشاءاللہ ناکامی ہوگی. لیکن اس حوالے سے ہماری قوم کا بڑا اہم کردار جو ہے وہ ہونا چاہیے. خاص طور پہ میں کہوں گا کہ جو ہمارے لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ یا اور کسی حوالے سے یہ آپ کے ایک تاثر یا ایک تصویر کے ذریعے کچھ خبریں اس طرح کی پھیلاتے ہیں, ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان کے ابھی وہ حالات ہی رہیں گے. ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں دہشت گردی, ہم نے اپنے لوگوں کو مروایا اور بہت زیادہ قربانیاں ہماری فوج کی خاص طور سے. تو ہمیں ہر صورت یہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنے ملک کے لیے لڑیں, نہ کہ ہم اپنے ملک کے ساتھ لڑیں, اور ہمیں ملک کے لیے کھیلنا چاہیے نہ کہ ہم اپنے ملک کے ساتھ کھیلیں. تو انشاءاللہ ابھی یہ ٹائم آ گیا کہ پاکستانی قوم جو ہے اور پاکستان کے تمام ادارے جو ہیں
وہ ایک ساتھ ہو کے انشاءاللہ اس پاکستان کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کریں. چلیں جی، بہت شکریہ ملک صاحب، سلامت رہیں اپنے وقت دیا. منہاج صاحب ٹائم میرے خیال میں اس کو یہاں کلوز کر دیتے ہیں. آگے ہم نے بات کرنی ہے افغانستان کے حوالے سے، افغانستان کے امن کے حوالے سے. پاکستان کا ایک بہت بڑا کردار رہا ہے، لیکن اگرچہ اسے ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، بالآخر خود ہی مان لیا اور خود ہی جو ہے نا اس میں آ کے وہ گر گئے، جھک گئے ہیں. تو وہ تو چلیں اس پہ ہم بات کرتے رہتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب نے ایک جو جواب دیا ہے کہ اب پاکستان وہی کرے گا جو پاکستان کے مفاد میں ہوگا، ہم کسی کے مفادات کی جنگ نہیں لڑیں گے. یہاں پہ اگرچہ سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ کیا ابھی تک جو ہم جنگ لڑ رہے تھے یہ ہمارے مفادات کی نہیں تھی، کسی اور کے لیے ہم قربانی کے بکرے بنے ہوئے تھے؟ لیکن سیریس سوال کے جواب میں آپ کو لطیفہ سناتا ہوں کہ ایک لڑکی کی نئی شادی ہوئی نا، تو اسے سہیلیوں نے کہا کہ آپ نے پہلے دن ہی جا کے اپنے سسرال میں لڑائی کر کے واپس آ جانا ہے، اس سے تمہاری عزت بہت بڑھ جائے گی. اچھا. تو وہ پہلے دن ہی اپنے سسرال میں لڑائی کر کے نا تو واپس آ کے گھر والے سے بھی لڑ لڑ کے واپس آ گئی شادی کے پہلے دن ہی. اور 2 سال انہوں نے جو سسرال انہوں نے کہا بدتمیز سی لڑکی ہے، چھوڑو راضی کر کے کیا لانا. وہ 2 سال بیٹھی رہی، کوئی اسے صلح کرنے کے لیے نہیں آیا. تو ایک دن اس نے کسی نے بتایا گاؤں کے لڑکیوں نے کہ یہ جو وہ بچڑا آیا ہے بھینس کا کٹا جو آیا ہے، پاکستانی سیاست میں بڑا ڈسکس ہے، تو جو کٹا ہے یہ تمہارے سسرال والوں کا ہے. تو وہ بھینس کے بچے کی یہ ہوتی ہے فطرت ہوتی ہے، اسے جو ہی پکڑو نا، اس کی دم پکڑو یا اس کے بال پکڑو یا کان پکڑو، بھاگ کے اپنے گھر کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے. تو اس نے اس کی دم پکڑی تو وہ بھاگنا شروع کر گھر لے گیا. تو وہ گھر جا کے کہتی ہے اگر یہ کٹا نہ لے کے آتا تو میں نہ آتی واپس، میری اناغ جو ہے نا تم نے چیلنج کیا ہوا تھا، تو میں یہ کٹا مجھے لے آیا واپس. تو انہوں نے کہا چلو آ گئی ہوتا با جاؤ. وہ حساب ہے امریکہ کا. امریکہ نے پاکستان کے ساتھ پوری کوشش کی. امریکہ کو ٹرمپ کو کسی نے بتا دیا یا امریکن کو کسی نے بتا دیا آپ پاکستان کے ساتھ دباؤ والی پالیسی اختیار کریں تو یہ آگے سے بیٹھ جاتے ہیں. وہ پہلے حکمران سارے تھے، ان کے مفادات تھے امریکہ میں، انہوں نے جاننا شاید حقان عباسی کا کاروبار، نواز شریف کے وہاں پہ بزنس انٹرسٹ، اور باقی زرداری صاحب کے وہاں پہ انٹرسٹ. عمران خان بلوس آدمی، کوئی انٹرسٹ نہیں دنیا میں، کوئی کہیں پیسہ نہیں پڑا ہوا، کوئی اب کاروبار نہیں. تو جو ہی ٹرمپ نے اسے دبانا شروع کیا تو اس نے بھی آگے سے شروع ہو گیا، وہ شیر کا بچہ، اس نے اسی طریقے سے دبایا جس طرح حق تھا، جس طرح ایک صدر بات کرتا ہے اس کو وزیر اعظم جواب دیتا ہے. تو وہ پھر آخر انہوں نے دیکھا کہ اس طرح کا کوئی حل ہی نہیں نکلا، یہ صلح کیسے ہو. تو پھر انہوں نے آخر کار وہ بھینس کے کٹا کسی نے وہ کڑایا بتایا کہ یہ ان کا ہے، تو وہ پکڑ کے اس کی دم وہ پاکستان میں آ گئے. انہوں نے کہا جی ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں، وہ لفظ یوز دیکھیں جو استعمال کیے گئے اس اپلیکیشن میں، انہوں نے کہا جی ہم ریکویسٹ کرتے ہیں پاکستان سے کہ پاکستان کردار اپنا ادا کرے. اب یہ جو ہے پاکستان کے ہاتھ میں ہے گیند. اب پاکستان کو یہ چاہیے کہ اپنے جو مفادات کی جو جنگ ہے وہ بھی خوب ایسے طریقے سے لڑے. ٹیبل پہ لے کے آنے کی پاکستان صلاحیت رکھتا ہے طالبان کو. طالبان پاکستان کو اپنا بڑا بھائی مانتے ہیں اور پاکستان نے ہمیشہ بڑے بھائیوں والا کردار بھی ادا کیا. اس کے لیے پوری دنیا میں ہزمیت اٹھانی پڑی پاکستان کو، رسوائی اٹھانی پڑی، لیکن پاکستان کبھی اپنے اس کردار سے پیچھے نہیں ہٹا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت ہے کہ طالبان بھی پاکستان کی ریکویسٹ پہ سامنے آئے، ٹیبل پہ بیٹھیں، لیکن اس سے پہلے پاکستان جو ہے کچھ کرے. اور جو وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ ہم آپ کو فری راہداری دے رہے ہیں، ہم آپ کو فری کوریڈور دے رہے ہیں، ایئر کوریڈور دے رہے ہیں، آپ ہماری سڑکیں یوز کر رہے ہیں، کم از کم امیجیٹ افیکٹ میں اس پہ ٹیکس لگائیں. جو پاکستان کو ویسے بھی اب پیسے کی بڑی ضرورت ہے، جو امریکہ کی راہداری ہم نے مفت دی ہوئی ہے، امریکہ کو جو ایئر نیٹو کی سپلائی مفت، ایئر اسپیس مفت دی ہوئی ہے، نیٹو کی سپلائی مفت دی ہے، اس پہ فوری طور پہ جو پاکستانیوں پہ مختلف ٹیکس لگائے جا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے پاکستان کو چاہیے کہ اس پہ ٹیکس لگائے تاکہ اور پاکستان اپنے جو اس وقت کشمیر کا جو ایشو ہے نا اس پہ بھی بات کرے اور پاکستان اپنے اس بات کو بھی بنوائے. جی نادر موقع ہے. منہاج صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں اگر پاکستان نے جس طرح ایک شرط، مجھے جو جہاں تک علم ہوا ہے کہ پاکستان نے یہ شرط سامنے رکھی ہے کہ ہم افغانستان میں بھارت کا بڑھتا ہوا وجود جب تک برداشت نہیں کریں گے، جب تک پھر یعنی کچھ ایسی شرائط اگر پاکستان لگا دے تو ظاہر بات ہے ابھی اگر وہ مرغی پھنس گئی ہے جال میں تو ایک نادر موقع ہے کہ پاکستان اس حوالے سے جتنے بھی یعنی اپنے آس پاس کی جو صورتحال ہے اس کو مد نظر رکھ کے اگر اس طرح کی کوئی شرائط رکھتا ہے تو ظاہر بات ہے ماننی تو پڑے گی، کیونکہ پاکستان افغانستان جو ہے یہ آپ سمجھیں کہ وسط ایشیا کا کوریڈور ہے ترقی کا. اس کو ہمیشہ سے 1 صدی 1.5 صدی ہو گئی ہے جنگ کا نشانہ اسی لیے بنایا گیا کہ جس دن افغانستان میں امن آ جائے گا، یہ جو رشیا کے ساتھ ریاستیں لگتی ہیں نا جی، یہ ان کی رسائی ہوگی دنیا تک. اور جہاں پہ پروڈکشن ہے ان کی صرف وہاں برف پڑی رہتی ہے سال کے 8 مہینے 9 مہینے، تو وہاں پہ ایک تو سیاحت کا بڑا عمل دخل ہے، پھر وہاں پہ ان کی پروڈکشن اپنی بہت زیادہ ہے، پھر دنیا کے ساتھ ان کا ایک تعلق بڑا ضروری ہے، پھر وہ ادھر سے یورپ کے ساتھ لگتے ہیں، ادھر سے یہ ایشیا کے ساتھ لگتے ہیں. تو
وہاں ایشیا کی تجارت، پاکستان کی اپنی بڑی تجارت ہے، پاکستان کی اپنی مارکیٹ بڑی اوپر جائے گی. تو امریکہ نے اور پوری دنیا نے ایک بڑی سوچی سمجھی سازش کے تحت افغانستان کو بدامن بنایا ہوا تھا. لیکن انشاءاللہ اب دنیا بدل رہی ہے، بہتری طرف جا رہی ہے، اور پاکستان کے پاس بھی بڑا نادر موقع ہے کہ پاکستان اپنے مطالبات منوائے. یہاں پہ اگر مرغی پھنس گئی آ گئی ہے پنجرے میں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ نکلنا چاہتا ہے. امریکہ نے جو پیسہ لگایا وہ نکالنا چاہتا ہے. امریکہ اب مزید اس پہ خرچہ نہیں کرنا چاہتا. امریکہ خود دیوالیہ ہونے کے قریب ہے. تو جو امریکہ نے جو اپنا مزید یہاں پہ جانی نقصان، مالی نقصان نہیں کرنا چاہتا، تو وہ نکلنا چاہتے ہیں اس طرح سے کہ اس کو ایک فتح کے طور پہ مانا جائے. لیکن انہوں نے بڑی کوشش کی، اسامہ بن لادن کا آپریشن، وہاں پہ بندے مروانے، وہاں وہ پاکستان پہ الزام تراشیاں، لیکن وہ ساری ناکام ہو گئی چالیں. اب کیا چال چلتا ہے امریکہ اگلی، وہ دیکھنا ہوگا. یہ پاکستان کو کہنا کہ آپ طالبان کو مذاکرات کی میز پہ لے آئیں اور پاکستان کی طرف سے فوری طور پہ مثبت جواب آ جانا، اس میں بھی کوئی چال نہ ہو، یہ ہمیں دیکھنا ہوگا. یہ نہ کل الزام لگ جائے کہ ہم جو کہتے تھے پاکستان کے طالبان کے ساتھ تعلقات ہیں، دیکھیں ہم نے کہا انہوں نے فوری لے کے بھی آ گئے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے. اس حوالے سے بھی پاکستان کو اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کرنا چاہیے. اس آفر کو اتنا آسان مت لیں. چلیں منہاج صاحب، ٹائم ہمارے پاس کم ہے، بات کرتے ہیں عالمی انسانی حقوق کا. آج عالمی دن ہے، لیکن آج ہی خبریں آئی ہیں کہ کشمیر میں پھر سے بھارتی دہشت گردی وہ زور و شور پہ ہے. صرف کشمیر نہیں، ہر جگہ پہ بازار گرم ہے انسانیت کے قتل کا. انسانی حقوق کی جو تنظیم بنی ہے یا اس کے لیے عالمی دن منایا جاتا ہے، آگاہی دی جاتی ہے، یہ کون سے حقوق کی بات کرتے ہیں؟ یہ بات کرتے ہیں یہودیوں کے حقوق کی، یہ بات کرتے ہیں عیسائیوں کے حقوق کی، مسلمانوں کے حقوق کی. اقوام متحدہ میں کبھی بات نہیں ہوئی اور نہ ہوگی. وہ ہم شروع سے سنتے آ رہے ہیں، دنیا کے پھر اس کو نام کیوں دیا ہے سلامتی کے ضامنوں، کشمیر کی جلدی وادی میں بہتے ہوئے خون کا شور سنو. نہ کوئی شور سن رہا ہے ہمارے، نہ کشمیر میں خون کا شور کوئی سن رہا ہے، نہ افغانستان میں خون کا کوئی شور سنتا ہے، نہ عراق میں 5 لاکھ بندے مار دیے گئے، شام میں 5 لاکھ بندے مار دیے گئے، ایک بہترین بنی بنائی حکومت لیبیا میں اکھاڑ کے پرے پھینک دی گئی، یمن کو برباد کر دیا گیا، فلسطین میں لاکھوں لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے، کشمیر میں بیلٹ گن کا استعمال کیا جا رہا ہے، پوری برما میں مسلمانوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، بابری مسجد گرا دی گئی ہے. پوری دنیا میں بھٹو کا، شاہ فیصل کا، ضیاء الحق کا، اس کا قذافی کا، اور وہ مصر والے جو تھے ان کا کیا قصور تھا؟ انہوں نے یہی کہا تھا کہ اقوام متحدہ ہماری بات نہیں سنتا، ہم مسلمانوں کو الگ سے ایک مشن بناتے ہیں. اس مشن کے بنانے میں یہ سارے مارے گئے. دنیا کا جو ظلم، بدترین ظلم ہو رہا ہے اس وقت مسلمانوں پر، نسل کشی ہو رہی ہے مسلمانوں کی. پھر اس کو یہ نام کیوں دیا گیا ہے کہ انسانی حقوق؟ پھر اس کو نام چینج کر دیں. انسانی حقوق نہیں، وہ اس میں یہ اس میں مسلمانوں کو اس وقت پوری دنیا میں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. پوری دنیا میں جہاں مسلمان ہیں، جہاں صحیح العقیدہ مسلمان ہیں، انہیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلم امہ کو جاگنا چاہیے اور مسلم امہ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اور اس میں ایک واضح پالیسی جو سوچ تھی فیصل کی، جو سوچ تھی بھٹو کی، جو سوچ تھی قذافی کی، صدام کی، اور وہ مصر والے کیا نام ان کا، میرا مرسی وہ اور تھے، ان کا جو سوچ تھی اسے ڈیولپ کیا جائے اور اس کے تحت ایک پاکستان مسلمانوں کی ایک الگ جو ہے نا ایسا مشن بنایا جائے کہ جہاں کہیں بھی کسی مسلم ممالک کو کوئی پریشانی ہو تو وہاں نیٹو فوجیں اتارنے کے بجائے، وہاں یو این کی فوجیں اتارنے کے بجائے، وہاں امریکن فوجیں ٹروپس اتارنے کے بجائے مسلم ٹروپس جائیں اور وہ اس میں امن قائم کریں. دیکھیں اللہ نے ہمیں سوڈان سے لے کے پاکستان تک، ترکمانستان، تاجکستان تک ایک بیلٹ میں رکھا ہے اور ایسی یعنی ایسا نوازا ہے ہر قسم نعمت سے. دنیا ہماری موسم، دنیا کے تمام پھل، پہاڑ، دریا، جنگل، بارشیں، صحرا، تیل، سونا، سب کچھ دے دیا، سمندر، سب کچھ مسلمانوں کو دے دیا. پیسہ دنیا کا سب سے زیادہ مسلمانوں کو دے دیا. اور سب سے بڑی بات کہ ایک خطے میں بند کر دیا، ایک بیلٹ دے دیا، صرف ایک خطہ عرضی دے دیا مسلمانوں کو. اور اس میں مسلمان ایک چھوٹے سے اسرائیل کا مقابلہ نہیں کر سکتے. پوری دنیا کے اگر اس وقت پوری دنیا کا 1/4 ہے، ساری دنیا مل جائے تو تب بھی مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے. تو یہ جو ہے اس کا فائدہ ہم نہیں اٹھا رہے. وجہ کیا ہے کہ کہتا رجال کا سامنے ہے، کوئی ہمیں لیڈر نہیں مل رہا. تو جب تک لیڈر نہیں ملے گا، کوئی لیڈر بن کے سامنے نہیں آئے گا، تب تک بڑا مشکل ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ یہ انسانیت کا جو دوہرا معیار ہے،
انسانیت کا دورہ معیار عبداللہ صاحب جب تک کوئی لیڈر سامنے نہیں آئے گا, آواز نہیں, ہم نے اقوام متحدہ میں جا کے بات کرتے ہیں, پاکستان جا کے بات کرتا ہے, جو لوگ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں سب ڈرامہ ہے, سب ڈرامہ ہے. ہمارے پاکستان میں بھی ہیں لبرل مافیا جو اپنے آپ کو موم بتی مافیا. جی جی دیکھیں نا, وہاں راجہ بازار کے مدرسے میں جب بچے شہید ہوئے تو کوئی انسانی حقوق کا سامنے آیا؟ یہ سارے ٹی وی چینل جو دن رات انسانی حقوق کی نشریات چلاتے ہیں یہ خاموش ہو گئے, کہتے ہیں جی ہم امن کے لیے خاموش ہو گئے ہیں. وہاں پہ وہ آسیہ بی بی کا کیس چلتا ہے, اسے عدالت بری کرتی ہے, ٹھیک ہے عدالت بری کرتی ہے, عدالت حق ہے, لیکن اسے کوریج ملتی ہے, شاندار قسم کی کوریج ملی ہے. وہیں پہ جب ممتاز قادری کا جو عدالتی انہیں پھانسی دی جاتی ہے, میں سمجھتا ہوں ٹھیک پھانسی دی گئی ہے, لیکن اس پہ کوریج نہیں دی گئی. وہ ایک پاکستان کی ایک آدھی سے زیادہ آبادی اسے متاثر ہوئی ہے, جنازے میں شرکت کی. پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا جنازہ نہیں ہوا جو ممتاز قادری کا ہوا, تو اسے کوریج نہیں ملی. یہ جو دورہ معیار ہے یہ ہمارے اندر جو بیٹھے ہوئے لبرل سوچ کے حامل مطلب لوگ یہ گلہ ہمارا جو اقوام عالم ہے ان سے غیروں نہیں سے کیا بلکہ گلہ کرنا, اپنے ہی شامل ہے, اس میں اپنے ہی شامل ہے. تو یہ ہے کہ جب تک آپ اپنے موقف کو کسی کے سامنے پیش نہیں کرتے, کسی جگہ آپ اپنی آواز اٹھانے کے قابل نہیں ہوتے, تو پھر اسی طرح ہوتا ہے. معقوم قوم والا جو حساب ہے وہ ہمارے ساتھ کیا جاتا ہے. تو بہتری اسی میں ہے کہ جب تک ہمیں کوئی ایک لیڈر نہیں ملتا, ایک رہنما نہیں ملتا, ایک سوچ جو ڈیولپ مسلم امہ میں ہونے والی ہے, وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے حقوق کی جنگ الگ سے لڑنی پڑے گی. یہ جو اقوام متحدہ ہے اور یہ انسانی حقوق کی جو تنظیمیں بنی ہیں, یہ انسانی حقوق کی تنظیمیں نہیں ہیں, یہ مسلمانوں کے خلاف بنائی گئی تنظیمیں ہیں جو غیر مسلموں کے لیے کام کرتے ہیں لیکن مسلمانوں کے حقوق کے لیے کام نہیں کرتے. چلیں جی ناظر صاحب بہت شکریہ. ایک ٹاپک ہمارے پاس رہ گیا لیکن اس پہ ہم نے بات کی بھی تھی اور پھر کر لیں گے کراچی کے حوالے سے, تجاوزات کے حوالے سے. چلیں بہت شکریہ ناظرین, آپ کا بھی بے حد شکریہ اور دیگر مہمانان گرامی کا بھی شکریہ. سب سے پہلے تو افغانستان کے امن کے حوالے سے پاکستان ظاہر بات ہے اس بات کا ادراک کر چکا ہے, بلکہ ہمیں روز اول سے اس بات کا ادراک ہے کہ افغانستان اور پاکستان کا امن ایک دوسرے کے ساتھ ان کا دوسرے پر دونوں کا انحصار ہے. اگر افغانستان میں امن ہوا تو پاکستان میں امن یقینی ہے, اگر افغانستان کا امن خراب ہوا تو پھر پاکستان کا امن بھی خراب. اور اس کا ہم نے مشاہدہ کر بھی لیا ہے پچھلے یہ 10-15 سال سے. ہم جو دہشت گردی کی آگ میں جل رہے تھے, سڑ رہے تھے, اس کی بنیادی وجہ ہی یہی تھی کہ افغانستان میں امن کو غارت کیا گیا تھا. عالمی طاقتیں آ کے وہاں پہ بارود برسا رہی تھی اور اس کا سارا خمیازہ ہم دونوں ممالک بھگت رہے تھے. اب ہمیں بجائے اس کے کہ جذباتی پن اور جو جوشیلا پن ہے اس سے ہمیں نکل کے ہمیں اس بات کا ادراک کر لینا چاہیے کہ ہمارے دونوں ممالک آپس میں ان دونوں کے اچھے تعلقات اس خطے کے لیے از حد ضروری ہیں. پاکستان اور افغانستان دونوں قوموں کے لیے اگرچہ یہ دونوں ایک ہی ہیں لیکن دونوں ممالک کے باشندوں کے لیے دونوں ممالک کا امن, دونوں ممالک کی ترقی, دونوں ممالک کی خوشحالی از حد ضروری ہے. اس میں اگر ہم یہ کہیں اور تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیں کہ افغانستان میں ہمارا کیا انٹرسٹ ہے یا کیا یعنی ہمارا مفاد ہو سکتا ہے, وہاں پہ کیا ہے, کوئی اتنی یہ باتیں بالکل یعنی احمقانہ ہیں. افغانستان پاکستان کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے, امن کے لحاظ سے, تجارت کے لحاظ سے, علاقائی جو رسم و رواج, کلچر, ثقافت اور دین و مذہب کے لحاظ سے. اور پھر اگر ہم اس سے درگزر کریں یا ان چیزوں کو نظر انداز کریں تو پھر ہمیں جان لینا چاہیے کہ تیسری قوتیں امریکہ آلریڈی موجود ہے, رشیا دوبارہ آنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے, ایران نے اپنے اڈے وہاں پہ مستحکم کر لیے ہیں, انڈیا نے اپنے, اور جب تک افغانستان میں ہم انٹر نہیں ہوں گے, وہاں کے معاملات نہیں سنبھالیں گے تو ایران آئے گا, انڈیا آئے گا اور وہ وہاں پہ اپنے آپ کو مستحکم کر کے اور پھر زندگی بھر ہم ان کی شرارتوں سے محفوظ نہیں رہیں گے. اجازت دیجیے اگلے پروگرام تک, دوبارہ سے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.